السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ سب کے لیے داستان باغ و بہار کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوال و جواب لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ، جے آر ایف، یو پی ٹیٹ، سی ٹیٹ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار میر امن کی تصنیف ہے۔ میر امن کا اصل نام گنج خوبی کے خطی نسخے اور باغ و بہار کے آخری شعر کے مطابق میر امن کا نام میر امن تھا اور تخلص لطف تھا، جبکہ نور الحسن نقوی نے اصلی نام میر امان اور امن تخلص بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے، میر امن کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے میر امن 1732 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، میر امن کا انتقال کب ہوا؟ تو جواب ہے میر امن کا انتقال 1808 عیسوی میں کلکتہ میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، میر امن دہلی سے عظیم آباد کب گئے تھے؟ تو جواب ہے میر امن دہلی سے عظیم آباد 1761 عیسوی میں گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک میر امن کی رسائی کس کے ذریعے ہوئی؟ تو جواب ہے ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک میر امن کی رسائی میر بہادر علی حسینی کے ذریعے ہوئی تھی۔ اگلا سوال، میر امن کی تقرری فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں کب ہوئی؟ تو جواب ہے میر امن کی تقرری فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں 1801 عیسوی میں ہوئی۔ اگلا سوال، میر امن ملازمت سے کب سبکدوش ہوئے؟ تو جواب ہے میر امن ملازمت سے 1806 عیسوی میں سبکدوش ہوئے۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کی ملازمت کے دوران میر امن نے کل کتنی کتابیں تحریر کی؟ تو جواب ہے میر امن نے 2 کتابیں تحریر کی۔ کون کون سی؟ تو ایک باغ و بہار اور دوسرے گنج خوبی۔ اگلا سوال، میر امن نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو جواب ہے میر امن نے باغ و بہار ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، میر امن نے گنج خوبی کب تصنیف کی؟ تو جواب ہے میر امن نے گنج خوبی 1219 ہجری میں تصنیف کی۔ اگلا سوال، میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول خواجہ احسن فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال، میر امن کی باغ و بہار کا اسلوب کیا ہے؟ تو جواب ہے میر امن کی باغ و بہار کا اسلوب سادگی و پرکاری ہے۔ اگلا سوال، دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ تو جواب ہے دہلی کی معاشرت باغ و بہار میں پیش کی گئی ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے، جسے فورٹ ولیم کالج میں جان گلکرسٹ کی نگرانی میں لکھا گیا، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول رشید حسن خان کا ہے۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تمام کتابوں میں سب سے اہم اور مشہور و معروف کتاب کون سی ہے؟ تو جواب ہے فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تمام کتابوں میں سب سے اہم اور مشہور و معروف کتاب کا نام باغ و بہار ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کی اشاعت پہلی مرتبہ کتابی شکل میں کب ہوئی؟ تو جواب ہے باغ و بہار پہلی مرتبہ کتابی شکل میں 1804 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کے آخر میں کس کا لکھا ہوا ایک ناتمام پیش لفظ ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار کے آخر میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا لکھا ہوا ایک ناتمام پیش لفظ ہے۔ اگلا سوال، میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول سید احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال، کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ تو جواب ہے باغ و بہار۔ اگلا سوال، باغ و بہار کا ترجمہ اور کن کن زبانوں میں ہوا؟ تو جواب ہے باغ و بہار کا ترجمہ فرانسیسی، پرتگالی اور لاطینی زبانوں میں ہوا۔ اگلا سوال، باغ و بہار میں سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار میں سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہے، یہ خیال کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال،
باغ و بہار میں کل کتنے مرکزی قصے ہیں؟ تو جواب ہے باغ و بہار میں کل مرکزی قصے 5 ہیں۔ اگلا سوال، باغ و بہار کے ضمنی قصوں میں سب سے اہم قصہ کس کا ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار کے ضمنی قصوں میں سب سے اہم قصہ خواجہ سرپرست کا ہے۔ اگلا سوال، خواجہ سرپرست کہاں کا سوداگر تھا؟ تو جواب ہے خواجہ سرپرست ملک فارس کا سوداگر تھا۔ اگلا سوال ہے، خواجہ سرپرست کو کہاں قید کیا گیا تھا؟ تو جواب ہے خواجہ سرپرست کو زندان سلیماں میں قید کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، آزاد بخت کہاں کا بادشاہ تھا؟ تو جواب ہے آزاد بخت ملک روم کا بادشاہ تھا۔ اگلا سوال، آزاد بخت کے وزیر کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے آزاد بخت کے وزیر کا نام خردمند تھا۔ اگلا سوال ہے، پہلا درویش کس ملک کا رہنے والا تھا؟ تو جواب ہے پہلا درویش ملک یمن کا رہنے والا تھا۔ اگلا سوال ہے، پہلا درویش تجارت کے لیے دمشق کس راستے سے ہو کر گیا تھا؟ تو جواب ہے پہلا درویش تجارت کے لیے دمشق خشکی کے راستے سے گیا تھا۔ اگلا سوال، پہلے درویش کی شادی کہاں کی شہزادی سے ہوئی تھی؟ تو جواب ہے دمشق کی شہزادی سے۔ اگلا سوال، پہلے درویش نے شہزادی کا علاج کس سے کرایا تھا؟ تو جواب ہے پہلے درویش نے شہزادی کا علاج عیسیٰ نامی جراح سے کروایا تھا جو کہ ایک حجام تھا۔ اگلا سوال ہے، یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں ہے؟ تو جواب ہے یوسف نامی کردار باغ و بہار کے پہلے درویش کے قصے میں شامل ہے۔ اگلا سوال، دوسرا درویش کس ملک کا شہزادہ تھا؟ تو جواب ہے دوسرا درویش ملک فارس کا شہزادہ تھا۔ اگلا سوال، دوسرے درویش نے کس ملک کا سفر کیا تھا؟ تو جواب ہے دوسرے درویش نے بصرہ کا سفر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دوسرے درویش کو شہر نیم روز کا قصہ کس نے سنایا تھا؟ تو جواب ہے دوسرے درویش کو شہر نیم روز کا قصہ بہرور نے سنایا تھا۔ اگلا سوال، تیسرا درویش کہاں کے بادشاہ کا بیٹا تھا؟ تو جواب ہے تیسرا درویش ملک عجم کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور اس کا نام گار تھا۔ اگلا سوال، تیسرے درویش نے کہاں کی سیر کی تھی؟ تو جواب ہے تیسرے درویش نے ملک فرنگ کی سیر کی تھی۔ اگلا سوال، تیسرے درویش کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ تو جواب ہے تیسرے درویش کی شادی فرنگ کی ملکہ مہر نگار سے ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، چوتھا درویش کہاں کا شہزادہ تھا؟ تو جواب ہے چوتھا درویش ملک چین کا شہزادہ تھا۔ اگلا سوال ہے، چوتھے درویش کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ تو جواب ہے چوتھے درویش کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اگلا سوال، بختیار کون تھا؟ تو جواب ہے بختیار آزاد بخت کا بیٹا تھا۔ اگلا سوال، بختیار کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ تو جواب ہے بختیار کی شادی روشن اختر سے ہوئی تھی جو جنوں کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار میں شہزادی اپنے ملازم بہرور کے ذریعے جس جوان کا قصہ بتاتی ہے وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر کس پر سوار ہو کر آتا ہے؟ تو جواب ہے وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر بیل پر سوار ہو کر آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نوفل بادشاہ کا ذکر کس داستان میں آیا ہے؟ تو جواب ہے نوفل بادشاہ کا ذکر باغ و بہار میں آیا ہے۔ اگلا سوال ہے، حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق کس داستان کے کردار ہیں؟ تو جواب ہے حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق باغ و بہار کے کردار ہیں۔ اگلا سوال، کہ یہ کمترین بادشاہ زادہ عجم کا ہے، باغ و بہار میں کس درویش نے یہ اطلاع اپنے بارے میں دی ہے؟ تو جواب ہے یہ اطلاع باغ و بہار کے تیسرے درویش نے اپنے بارے میں دی ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ پہلے درویش کا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، جب باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ پوچھا جائے تو
یہاں پہ پہلے درویش کا ہوگا، اور مجموعی طور پر پوچھا جائے تو مجموعی طور پہ جو ہے تیسرا قصہ جو کہ خواجہ سگ پرست کا ہے۔ اگلا سوال ہے، خواجہ سگ پرست نے کہاں کے باشندے سے لال لیے تھے؟ تو جواب ہے خواجہ سگ پرست نے آذربائیجان کے باشندے سے لال لیے تھے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کو اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ کس نے قرار دیا؟ تو جواب ہے باغ و بہار کو اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے قرار دیا تھا۔ اگلا سوال، کم بولنا ادا ہے ہر چند پر نہ اتنا، مد جائے چشم عاشق تو بھی وہ منہ نہ کھولے۔ یہ شعر باغ و بہار میں کس درویش کی سیر میں شامل ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر تیسرے درویش کی سیر میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار میں قصے کا آغاز کس ملک کے بادشاہ کے ذکر سے ہوتا ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار میں قصے کا آغاز ملک روم کے بادشاہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کا وہ کون سا قصہ ہے جس میں ایک سوداگر نے اپنے کتے کے گلے میں 12 قیمتی لال پہنا رکھے تھے؟ تو جواب ہے بادشاہ آزاد بخت کی سرگزشت۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کے 5 قصوں میں سب سے چھوٹا قصہ کس درویش کا ہے؟ تو جواب ہے تیسرے درویش کا۔ تیسرے درویش کا قصہ جو ہے وہ باغ و بہار کے 5 قصوں میں سب سے چھوٹا ہے، اور 4 درویشوں میں بھی یہ قصہ سب سے چھوٹا ہے۔ اگلا سوال ہے، حاتم طائی کا ذکر کس داستان میں ہوا ہے؟ تو جواب ہے حاتم طائی کا ذکر باغ و بہار میں ہوا ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو باغ و بہار کا مرکزی کردار بادشاہ آزاد بخت ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول سید عبداللہ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، یہ شعر کس داستان میں مذکور ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر داستان باغ و بہار میں مذکور ہے۔ اگلا سوال ہے، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ بیان سر سید احمد خان کا ہے۔ اگلا سوال، قصہ ہماری بے سر و پائی کا اب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سب سنو، کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہو، سارا بیان کرتا ہوں اس کا سبب سنو۔ باغ و بہار میں کون سا قصہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار میں چوتھے درویش کا قصہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار میں زرد بیل پر سوار ہو کر آنے والے نوجوان کی عمر کتنی بتائی گئی ہے؟ تو جواب ہے اس نوجوان کی عمر 15 سے 16 سال بتائی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کی شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیاں سنو۔ ان اشعار سے کس درویش نے اپنی سیر کی ابتدا کی ہے؟ تو جواب ہے ان اشعار سے تیسرے درویش نے اپنے سیر کی ابتدا کی ہے۔ اگلا سوال، موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول میر امن کا ہے۔ اگلا سوال، یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو، جو کچھ کی پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔ ان اشعار سے کس درویش کے قصے کی ابتدا ہوئی ہے؟ تو جواب ہے ان اشعار سے پہلے درویش کے قصے کی ابتدا ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے، اے خدا کے بندوں اور اس مکان کے رہنے والوں، میں غریب مسافر ہوں، اگر اپنے پاس بلاؤ اور رہنے کو جگہ دو تو بڑی بات ہے۔ یہ عبارت باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ تو جواب ہے یہ عبارت باغ و بہار کے چوتھے درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال، مبادا ہو کوئی ظالم تیرا گریباں گیر،
میرے لہو کو تو دامن سے دھو ہوا سو ہوا۔ باغ و بہار میں مذکور یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار میں مذکور یہ شعر مرزا سودا کا ہے۔ اگلا سوال، اے یارو اس فقیر کا ٹک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو، جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، ہے گا ہمارا درد نپٹ لا دوا سنو۔ باغ و بہار کا کون سا قصہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار کا دوسرے درویش کا قصہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔